Bismillahirrahmanirrahim. Dear listeners, Assalamu alaikum. Today I am here for teaching patience. My channel, subscribe it, share it and like its video and also give me the suggestions. Thank you very much. آج کا ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک وہ یہ ہے سیلینٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962. 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے، اس کی جو سیلینٹ فیچرز یا اس کی نمایاں خصوصیات وہ کون سی تھیں؟ فرسٹ آف آل اٹ واز اے ریٹن کانسٹیٹیوشن اور یہ مشتمل تھا 250 پروویژنس یعنی 250 اس کی دفعات تھیں، 5 اسکیجولز تھے اور یہ ایک ہی فرد واحد یعنی ون مین، اور وہ پریزیڈنٹ تھے ایوب خان. انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے جو ہے یہ 8 جون 1962 کو جو ہے اسے نافذ کیا. اور آرڈیننس آپ سمجھتے ہیں کہ جو صدر جو ہے وہ جو صدارتی حکم جاری کرتا ہے اور اس کی مدت 4 ماہ ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں آرڈیننس. نیکسٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشن، اس میں جو ہے وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ اپنایا گیا تھا. لیکن ویورز یو نو دیٹ ان دا ورلڈ ویئر دیر از فیڈرل کنٹریز there is the head of the government is prime minister and there is adopted the bicameral legislature. وہاں پر جو ہے 2 ایوانی مقننہ جو وہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیا تھا کہ ہمارا جو ہے یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ لیا گیا اور ہمارے 2 پروونسز تھے، ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. اور اس کو جو ہے ریئل سینس میں جو ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ وہ اپلائی نہیں کیا گیا، بلکہ پریکٹیکلی اٹ واز ویری نیئر ٹو یونٹری فارم آف گورنمنٹ، کہ یہ جو ہے جو وحدانی طرز حکومت جس کو ہم بولتے ہیں یونٹری فارم آف گورنمنٹ، اس کے بہت زیادہ یہ قریب تھا. اور پھر اس میں کیا ہے کہ یہ بات پھر ذہن نشین کر لیجیے گا کہ اس کے اندر جو ہے جو وفاقی نظام میں حکومت ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہاں پر جو ہے یہ بائی کیمرل لیجسلیچر سسٹم اپنایا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایوان بالا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ صوبوں کو نمائندگی دی جاتی ہے اور ایوان زیری میں آبادی کو نمائندگی دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے ہمارا وہ جو تھا یہ یہاں پر یونی کیمرل جو سسٹم تھا، یونی کیمرل لیجسلیچر سسٹم وہ اپنایا گیا تھا. نیکسٹ یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا اور پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے وہ ریسٹ کرتی تھی بے پناہ پاورز، یعنی ویری واسٹ پاورز ہیو دا پرائم منسٹر. اور وہ 5 ایئرز کے لیے جو ہے وہ اس کو الیکٹ کیا جاتا تھا اور ان 5 ایئرز کے لیے کیا ہے پھر کہ وہ اپنی کیبنٹ تشکیل دیتا تھا اور اس کے منسٹرز وہ تھے کہ ناٹ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز نہیں تھے، لیکن وہ اس کے سیشنز میں بیٹھا کرتے تھے اور جو پارلیمنٹرینز تھے یا ممبر آف دا پارلیمنٹ ان کو وہ گائیڈ بھی کیا کرتے تھے، بٹ دے ہیڈ ناٹ دا رائٹ ٹو ووٹ، لیکن ان کے پاس ووٹ کرنے کا حق نہیں تھا. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کہ اس میں جو میتھڈ تھا یہ یونی کیمرل لیجسلیچر اپنایا گیا. اور اگین آئی ریپیٹ دیٹ پوائنٹ، in the federal countries there is bicameral legislature. In the bicameral legislature, in the upper house the provinces they are given the representation and in the lower house the population is given the representation. But here only there was national assembly اور وہ نیشنل اسمبلی جو تھی اس کو 5 ایئرز کے لیے جو ہے انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے اسے منتخب کیا جاتا تھا. اور اس میں کیا تھا کہ جو ٹوٹل ممبرز ہیں یا ٹوٹل نمبر آف پارلیمنٹرینز دیٹ واز 218، 218 تھی. 8 were reserved for women and 10 for technocrats. تو یہ اس کی ایک سیٹنگ کی گئی تھی اور اس میں جو ہے ان 218 کے اندر جو ہے equal representation was given to the both provinces ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. اس کے بعد نیکسٹ آگے دیکھیے کہ پرنسپلز آف پالیسی، کہ اس میں جو پالیسی جو تھی کہ پالیسی کیسے ڈیزائن کرنی ہے اس کے لیے جو پرنسپلز ہیں وہ بھی طے کر دیے گئے. رول آف لا تھا، مائنورٹیز کی پروٹیکشن تھی اور اسی طرح سے اور جو دیگر معاملات تھے ان میں جو ہے وہ پالیسی پرنسپلز جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیے گئے تھے. اس کے بعد آ گیا جی فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس آپ کو پتہ ہے کہ آزادی تقریر یعنی بولنے کا حق، کہیں آنے جانے کا حق، اپنا عقیدہ رکھنے کا حق. تو یہ سارے کے سارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ اس کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی گئی اور اس کے اندر جو بیان کیے گئے کانسٹیٹیوشن 1962 میں. اسلامک پروویژنز جو ہیں وہ بھی اس میں بتائی گئی اور اسلامک پروویژنز میں مین تھنگ یہ تھی کہ نو لا واز میڈ دیٹ واز اگینسٹ اینڈ دیٹ واز اپوزٹ اور کانٹراڈکٹری ٹو دا قرآنک انجکشنز اور دا اسلامک ٹیچنگز.
اور اس میں ایک اور چیز تھی کہ اس میں جو پہلے نام تھا وہ جو ہے صرف جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن پھر عوام کی یا پبلک کی بھرپور ڈیمانڈ کے اوپر اس کو بعد میں جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کر دیا گیا، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان، پھر بعد میں اس کو نام دیا گیا۔ اس کے بعد اس میں ایک اسلامک ایڈوائزری کونسل تھی، اسلامک ایڈوائزری کونسل تھی فار دس پرپز ٹو گیو اٹس سجیشنز، ٹو گیو اٹ ڈیسیژنز اینڈ پیسز آف ایڈوائس فار دا اسلامک پرنسپلز اینڈ اسلامک نالج۔ اور یہ جو تھی اسلامک ایڈوائزری کونسل، یہ اپنی اینول ایک رپورٹ پیش کرتی تھی نیشنل اسمبلی کو۔ اس کے بعد آ گیا نیشنل لینگویجز۔ تو اس دور میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان دے کانسٹیٹیوٹ پاکستان، اور دونوں میں زبانوں کا ایک فرق تھا، ادھر اردو تھی ادھر بنگالی تھی، تو اس لیے اس میں جو قومی زبانیں تھیں یا نیشنل لینگویجز تھی وہ دونوں، یعنی کہ جو بنگالی اور جو تھی یہ اردو، ان دونوں کو جو ہے قومی زبانیں قرار دیا گیا، لیکن انگلش کو جو ہے وہ سرکاری زبان کی حیثیت سے رکھا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ اس وقت تک سرکاری زبان رہے گی جب تک کہ یہ اردو اور بنگالی جو ہے وہ اس کی جگہ نہ لے لیں۔ اس کے بعد آ گیا سنگل سٹیزنشپ۔ سنگل سٹیزنشپ یہ ہے کہ ان امریکہ، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو امریکہ کے شہری ہیں دے آر آلسو دا امریکن سٹیزنز اینڈ آلسو دا سٹیزن آف دیٹ اسٹیٹ ان وچ دے بلونگ، کہ جس وہ ریاست کے ہیں وہ اس کے بھی شہری کہلاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو تھا صرف جو ہے سنگل سٹیزنشپ کا اصول اپنایا گیا کہ جو پاکستان کے شہری ہیں وہ صرف اور صرف کیا ہیں، پاکستانی ہیں۔ مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان کا لفظ ان کے ساتھ نہیں آئے گا، دے آر اونلی دا پاکستانی سٹیزن۔ اس کے بعد آ گیا ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بہت ٹیکنیکل ہے، اس کو بڑے غور سے سمجھے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا، یعنی استوار آئین تھا کہ اس کے اندر جو تبدیلی کرنا ہے وہ اس کا نظام بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی مشکل تھا۔ جیسے دیکھیے کہ قومی اسمبلی کے 2/3 یعنی 2/3 سے مراد کیا ہے کہ 66% جو ممبرز ہیں وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ تجویز، اس کے لیے بل پیش کریں گے اور اس کے بعد یہ وہ تجویز دیں گے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب جو اس کے اندر جب بل پیش کیا جائے گا تو 2/3 یعنی 2/3 ممبرز جو ہیں وہ اس کی جو ہے پاس کریں گے۔ جب اتنے لوگ منظوری دے دیں گے یعنی 66%، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو ریٹیفائی کرے گا، یعنی اس کی منظوری دے گا۔ اور اگر وہ نامنظور کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ دوبارہ جو ہے 3/4 سے مراد کیا ہو جاتا ہے 75% ممبرز جو ہیں وہ اس کو دوبارہ منظور کریں گے، اور پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا اور پریزیڈنٹ کے لیے ہوگا یعنی 10 ڈیز کے اندر یا تو اس کو وہ منظور کر لے، یا پھر وہ کیا کرے گا کہ جو اس کے بیسک ڈیموکریسیز کے جو ممبرز تھے جن کے ذریعے سے وہ الیکٹ کیا جاتا تھا وہ جو ہے ان کے پاس بھیجے گا ریفرینڈم کے لیے، یا پھر کیا ہوگا کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ایک ریجڈ اور استوار قسم کا جو ہے اس کے اندر کانسٹیٹیوشن جو بنایا گیا۔ پھر آگے دیکھیے نیکسٹ پوائنٹ ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، کہ ملک کی جو ہے سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ قرار دیا گیا۔ عدالت کسی بھی قسم کے پریشر سے جو ہے وہ بالکل جو ہے اس سے صاف ہوگی، کسی قسم اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا آ گیا انڈائریکٹ ڈیموکریسی، کہ یہاں پر یہ تھا کہ ایک بالواسطہ طریقے سے جو انتخاب کا ایک طریقہ اپنایا گیا کہ پہلے جو ہے وہ دونوں صوبوں سے 40 ہزار جو اراکین منتخب کیے جائیں گے بنیادی جمہوریتوں کے نام سے، اور پھر وہ کریں گے، لیکن بعد میں ان کی تعداد جو ہے وہ 40 ہزار یعنی 80 ہزار کی بڑھا کر وہ 1,20,000 کر دی گئی۔ اس کے بعد آ گیا امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ یا صدر کا مواخذہ۔ تو صدر کا مواخذہ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل تھا، کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو ہے اس کو جو ہے 20% جو اراکین ہیں وہ اس کو جو ہے اس کے لیے درخواست پیش کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ 20% کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے 2/3 جو ہے اسے پاس کریں گے، اور ان کیس اگر وہ صدر جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ 3/4 جو ہے 3/4 یعنی کہ 75% ممبر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پاس کریں گے، تو جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے عہدے سے برخاست ہو جائے گا یعنی ہٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور ایسی جو اگر کوئی بگ بل جو ہے یا ایسی درخواست جو ہے وہ 50% تک بھی جو ہے اب اس کے اندر جو منظوری کے لیے لوگ نہیں تیار ہوتے یا ممبرز آف پارلیمنٹ اس کے تیار نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہے کہ جنہوں نے وہ درخواست پیش کی
ان کو جو ہے ان کی ممبرشپ جو ہے نیشنل اسمبلی کی وہ کینسل کر دی جائے گی. سو اٹ واز اے ویری ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. تو یہ ہے, تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا یہ ٹاپک, یہ انداز. تو آئی ہوپ کہ یو ول لائک ٹیچنگ پیشنس اینڈ آلسو سبسکرائب اینڈ آلسو شیئر. تھینک یو ویری مچ. گیو می یور سجیشنس. آئی ایم ویٹنگ فار یو اینڈ آئی لو لرننگ, آئی لو ٹیچنگ اینڈ ہوپ یو ول آلسو لو. تھینک یو ویری مچ.